الحمد للہ حمدا کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانی فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، جب سے اس دنیا میں انسان بس رہا ہے تب سے آج تک یہ چیز سارے انسانوں میں مشترک رہی ہے کہ جب جب انہوں نے آخرت کو فراموش کیا تو یہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوئے، اور جب جب انہوں نے دنیا کی طرف اپنی رغبتوں کو اور رغبتوں کو بڑھایا تو ان رغبتوں کے عذاب میں یہ مبتلا ہوئے، اور جب جب اس دنیا کے بسنے والے انسانوں نے آخرت کو فراموش کیا تو نافرمانیوں کی دلدلوں میں پھنسے، اور جب جب یہ دنیا کے بسنے والے انسان آخرت سے بے خبر ہوئے تو انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی ڈگر پر چلے، اور پھر آخر کار ہلاکت اور بربادی کے سوا ان کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ اور جب جب دنیا میں بسنے والے انسان نے دنیا کے نفع عاجل کو، فوراً ملنے والے نفع کو ترجیح دی اور آخرت کے نفع کو اس نے فراموش کر دیا تو صرف اس کے ہاتھوں میں گھاٹا لگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور جب جب اس دنیا پر بسنے والے انسان نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا تو اس کے ہاتھوں سے جو متاع گرا بہا نکلی اور جو بیش قیمت اثاثہ اس کے ہاتھوں سے ضائع ہوا، اس کی تلافی سوائے اس کے پلٹ کر آنے کے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور یہ پھر انہی اندھیروں میں بھٹکتا رہا جن اندھیروں میں صرف اس کو ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اس برگشتگی کو اور انسان کی اس سرگردانی کو اور اس کے حیرانی کو دور کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ متاع دو روزہ ہے، صرف 2 روز کا فائدہ ہے، اس کے بعد دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے رکھی ہے، اور یہ آزمائش کی زندگی ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، ورنہ یہ دنیا کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتی، نہ کوئی مرغوب اور لذت کوشی کی جگہ ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا اگر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تو اللہ رب العزت اس پر آخرت کو کبھی ترجیح نہ دیتے۔ اگر دنیا کی بہت زیادہ وقت اور حیثیت ہوتی تو اللہ رب العزت انسانوں کے لیے آخرت کا منظر نہ رکھتے۔ دنیا اگر حیثیت کی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت آخرت میں جہنم کے عذاب نہ رکھتے۔ دنیا اگر بہت کام کی اور نفع کی اور پسندیدہ چیز ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب نہ دیتے اور اس عذاب سے ڈرانے کا انتظام نہ کرتے۔ اگر دنیا بہت کام کی اور فائدے کی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت اس دنیا کے خطرات سے آگاہ نہ کرتے، اس کو متاع غرور نہ کہتے، اللہ رب العزت اس کو کھیل کا سامان نہ قرار دیتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا غرور کا، دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ضرور کیا ہے لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے،
اور استعداد للآخرہ، آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنا کر اس دنیا کی بے وقتی کو بھی واضح کیا، اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر بھی رکھا ہے۔ بہت طویل زندگی آخرت کی ہے اور اس کے مقابلے میں بہت مختصر زندگی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا تھا، مسافروں کی طرح رہنا چاہیے اس دنیا میں، جس طرح مسافر اپنا منزل کو پہنچنے تک راستوں میں آرام ضرور کرتا ہے، قضائے حاجت بھی کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے دوچار ہوتا ہے تو بھوک کے تقاضے کو پورا بھی کرتا ہے، اور پیاس کا جب شکار ہوتا ہے تو پیاس بجھانے کے لیے پانی کا استعمال بھی کرتا ہے، احکام شریعت کی اس میں پابندی بھی کرتا ہے، لیکن کسی سفر کی منزل کو وہ اپنا مستقر نہیں بناتا، مکمل ٹھہراؤ کی جگہ نہیں بناتا، وہاں وہ گھر تعمیر نہیں کرتا، وہاں پر وہ بود و باش اختیار نہیں کرتا، وہ کمائی کے ذریعے اختیار نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے کہ صبح یہاں ہوئی ہے، منزل اور پڑاؤ کہیں اور ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں آنے والے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتلا دیا اور بتلا دیا کہ دنیا مسافرت کی زندگی ہے، اور یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہ کوئی آیا ہے، نہ ہمیشہ کوئی رہے گا۔ مرنے والے اس کا پیغام دے کر جا رہے ہیں، آنے والے اس کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں جانے کے لیے۔ کوئی اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اگر یہاں رہنا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ رہتے، تمام مقبولین کاملین انبیاء و مرسلین ہمیشہ اس دنیا میں رہتے۔ بالآخر موت نے ان کو بھی اپنی نیند میں اور اپنے آغوش میں لے کر اس دنیا سے ان کے تعلق کو ختم کر دیا، اور وہ بھی اپنے رب کے پاس اپنے رب کی نعمات کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو دنیا میں نہ نافرمان رہتے ہیں، نہ دنیا میں فرمانبردار رہتے ہیں۔ دنیا مسافرت کا گھر ہے، دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور دن رات یہ کھلا مشاہدہ ہے جس کو سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ جنازے اٹھتے ہیں اور روزانہ کاندھوں پر جنازوں کا آخری سفر کرایا جاتا ہے۔ یہ جنازے جو قبرستانوں کی طرف رواں دواں ہیں، جنازوں کے پیچھے کے قافلے اور ان کو چھوڑنے والے کارواں اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہر روز جنازے غمزدہ کرتے ہیں۔ تضعون الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات، ہر روز مجھ کو غمزدہ کرتے ہیں جنازے۔ تضعون الجنائز کل یوم، ہر روز مجھ کو غم میں ڈال دیتے ہیں، گھبراہٹ میں ڈال دیتے ہیں جنازے۔ تضعون الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات، اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آواز غمزدہ کرتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی چھوڑ کر یہ جانا ہے۔ موت کا ایک سفر بہرحال ہر انسان کو طے کرنا ہے، اور اس کا ریزرویشن اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سیٹ بک ہے، صرف ڈیٹ ڈالنا باقی ہے، اور ڈیٹ کا تعین ہو چکا ہے کہ اس کی موت کب واقع ہونے والی ہے، کہاں ہونے والی ہے۔ لیکن مسافر کو اس کی خبر نہیں ہے کہ اس کا کمپیوٹر میں ڈیٹا فٹ ہے، اور کب اس کے سفر کی ڈیٹ ہے، اور کب اس کو یہاں سے جانا ہے اور کس جگہ سے جانا ہے، کون سا اسٹیشن ہے۔ صرف اسٹیشن اور ٹائم کو اللہ رب العزت نے اپنے علم میں رکھا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ ہر آدمی کا یہ تو طے ہے کہ اس کی کا ریزرویشن، موت کا ریزرویشن ہٹ کا، ہم سب، میرا بھی موت کا ریزرویشن ہے، آپ کا بھی موت کا ریزرویشن ہے، اور مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اور لیکن نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ بھیونڈی میں مرنا ہے یا کہاں مرنا ہے، نہ آپ میں سے کسی کو خبر ہے کہ بھیونڈی میں مرنا ہے یا کہاں مرنا ہے، اور یہ ڈیٹ نہیں معلوم ہے کہ کون سی ڈیٹ کو مرنا ہے، کس سال کو مرنا ہے، کس مہینے میں مرنا ہے، کون سی گھڑی میں مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت نے اپنے علم میں رکھا ہے، تو ہمارا سب کا طے ہے۔ اس کے بعد یہ جب حقیقت ہم جان رہے ہیں، اور دنیا میں ہر آنے والا اور جانے والا اس کا اعلان اعلان دھڑلے سے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ایک چیز اللہ نے ایک انتظام یہ بھی کیا کہ انسان یہ نہیں کہہ سکے کہ موت آپ نے اچانک مجھے آ کر پکڑ لیا اور مجھے خبر تک بھی نہیں دی کہ تیری موت آنے والی تھی، میں کچھ توبہ کر لیتا تھا، کچھ میں آپ کی کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کر لیتا تھا، اور کچھ آپ کی عبادت کر لیتا تھا، کچھ نافرمانیوں، کچھ حقوق تھے میرے ان کو ادا کر لیتا تھا، کچھ تو میں قبر کی تیاری کر لیتا، کچھ میں آخرت میں آپ کو منہ دکھانا ہے تو اپنے منہ کے کالے پن کو پوچھ لیتا، کچھ صفائی کر لیتا تھا، کچھ پاؤڈر لگا لیتا تھا، آپ کے پاس آنے کی تیاری کر لیتا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پاس یہ کہ اچانک آپ نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، ہم اچانک موت نہیں دیتے،
ہم پہلے وارننگیں بھیجتے ہیں، الارم دیتے ہیں، پہلے ہماری طرف سے چیتاونیاں آتے رہتی ہے، الارم آتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہاری موت آنے والی ہے، بخار موت کا اعلان ہے، بالوں کا سفید ہونا موت کا اعلان ہے، بڑھاپا موت کا اعلان ہے، کمر میں درد موت کا اعلان ہے، پیروں سے کھڑے نہیں رہ جا رہا موت کا اعلان ہے، یہ موت کے اعلان ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے خبر دی، ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ تم اچانک آ کر دھمک جاتے ہو، کچھ اطلاع بھی نہیں دیتے، دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جو بھی آتا ہو پہلے سے آ کر بتاتا، مہمان آتے تو پوسٹ کارڈ کے ذریعے سے، آج کا زمانہ موبائل کا ہے، موبائل کرتے، SMS بھیجتے کہ ہم آنے والے ہیں، تو لوگ ہم استقبال کرتے تمہارا، ہم آپ کو ریسیو کرنے کے لیے ہمارے آدمی جاتے ریلوے اسٹیشن پر آپ کو لینے کے لیے کہ ملک الموت صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو ان کا استقبال کیا جائے، گلدستے لے کر جاتے، ہار پھول لے کر جاتے، آپ اچانک آ کر دھمکتے، کوئی وارننگ نہیں دیتے، کوئی خط نہیں دیتے، کوئی میسج نہیں کرتے، اچانک آ جاتے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو اتنے میسج بھیجتا ہوں، میں تو اتنی وارننگ دیتا ہوں، میں اتنا کال کرتا ہوں، لیکن تم اس کو کال کو ریسیو نہیں کرتے، تم میرے میسج کو نظر انداز کرتے اور ڈیلیٹ مار دیتے ہو، جب بھی میرا میسج آتا تم پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اس پر ڈیلیٹ مار دیتے ہو، میری کال آتی ہے تم اس کو مس کال میں ڈال دیتے ہو، اس کو دیکھتے بھی نہیں کہ کس نے کال کیا۔ تو کہنے لگے کہاں وہ بھیجتے ہو؟ کہنے لگے بخار آتا تھا، کہنے لگے آتا تھا، کہنے لگے بخار میرے آنے کا اعلان ہے، اور پیٹ میں درد ہوتے تھے یہ میرے آنے کا اعلان ہے، سفید بال ہوئے تھے یہ میرے آنے کا اعلان ہے، کمر بج رہی تھی میرے آنے کا اعلان ہے، بڑھاپا آ گیا تھا میرے آنے کا اعلان ہے۔ میں بتاتے رہتا ہوں کہ میں آنے والا ہوں، میں دھیرے دھیرے بہت ٹائم دیتا ہوں تم کو کہ میں آنے والا ہوں، میں کتنے میسج دیتا ہوں، میں کتنے تمہارے لیے کال کرتا رہتا ہوں کہ میری آنے کا ٹائم جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا ہے، تم تیار ہو جاؤ اور تمہارا جلدی جلدی سامان لپیٹ لو، لیکن تم کو فرصت ہی نہیں ملتی، تو میں عین وقت پر اب جب میں آ کر دھمک جاتا ہوں اور پھر میرے آنے کے بعد میری واپسی ممکن نہیں ہے تو تم مجھ پر الزام دھرتے ہو، تمہارا یہ الزام بے بنیاد اور غلط ہے، میں نے تو تم کو اطلاعیں دی تھی، اور میرا ایسا نہیں ہے، میرے کو کسی سے نہ بیر ہے نہ میری کسی سے دشمنی ہے، میں تو حکم کا بندہ ہوں، جس کی پتنگ کٹ جاتی ہے ڈور کٹتی ہے تو مجھے حکم دیتا ہے اس کی جا کر ڈور کاٹ دو، تو میں اس کی ڈور کاٹنے کے لیے آتا ہوں، میرے اپنے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، میں آتا ہوں ڈور کاٹ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اجنبیوں اور مسافروں کی طرح رہو، راستہ طے کرنے والے جس طرح منزلوں کو پر پڑاؤ تو ضرور ڈالتے ہیں، منزلوں پڑاؤ کو جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں اس کو اپنا مستقر اور اپنے ٹھہراؤ نہیں بنایا کرتے۔ تو یہ دیکھ لو تم کہ تم کو یہاں پر کتنے دن رہنا ہے، انسان دنیا میں کتنا بھی جیے، کتنا بھی جیے۔ پہلے زمانے میں عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صرف تبلیغ دین کا کام کرتے رہے، جیے کتنا اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کی میں جن کی سب سے زیادہ عمر، دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے عمریں پائی ہے اس امت کے افراد میں، ایک حضرت انس بن مالک ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درازی عمر، درازی مال اور درازی اولاد کے لیے دعا کی تھی، ان کو بچے بھی 120 ہوئے تھے، ان کی عمر بھی 120 سال ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 550 سال تھی، اور ایک روایت میں 300 کے قریب تھی، اور ایک روایت میں 180 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ باقی یہ ہے کہ امت 60 65 سال 70 سال آدمی جیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی بین 70 و 60 سنوات، میری امت کی عمریں 60-70 کے بعد درمیان ہوگی، اس لیے کہ میری عمر جو ہے وہ 63 برس ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو نبی کی عمر ہوتی ہے تقریباً اوسط امتیوں کی عمر کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے، 70 69 60-70 کے درمیان آدمی، اس میں اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کا تجزیہ کریں تو ایک ہفتے کی زندگی ہے، کتنے ہفتے کی ہے؟ ایک ہفتے کی، ایک دن پیدا ہونے کا نکل گیا، ایک دن مرنے کا نکل گیا، 5 دن کی زندگی ہے۔ ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے، 7 دن، ایک ہفتہ دن جو ہوتے ہیں وہ 7 ہے، 7 دن میں ایک دن پیدا ہونے کا، ایک دن مرنے کا نکل گیا، 5 دن کی زندگی ہے۔ اب یہ 5 دن کی زندگی میں جس کو 4 دن مانگ کر لائے تھے، 4 دن 2 کٹ گئے آرزو میں، 2 کٹ گئے انتظار میں، تو یہ صرف شاعری تخیل نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن،
دو کٹ گئے آرزو میں، دو کٹ گئے انتظار میں۔ تو یہ ہماری زندگی کے جو چند روز ہیں یہ گزرتے کیسے ہیں؟ 15 سال جوانی سے پہلے کے، 15 سال سے 30 سال جوانی کے، 30 سال سے درمیان متوسط عمر کے، اور 45 سال سے 60 سال کے درمیان بڑھاپے کے۔ یہ عمر ہے، بچپن ہوتا ہے، لاپرواہی کا ہوتا ہے، غیر ذمہ داری کا ہوتا ہے، بے فکری کا ہوتا ہے، بے توجہی کا ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتیں بھی کم ہوتی ہے، وہ اسی طرح گزر جاتا ہے۔ اس میں صرف جسمانی نشو و نما ہوتا ہے، عقل کو بلوغ ملتا ہے، اور آدمی میں حلم و عنات اور وہ کیفیات اسی عمر میں پیدا ہوتی ہے۔ عملی زندگی 15 سال سے شروع ہوتی ہے، اس لیے شریعت بھی 15 سال سے نافذ ہوتی ہے۔ 15 سال جس کی عمر ہوگی اس پر نماز پڑھ، 15 سال جس کی عمر ہو گئی وہ یتیم نہیں کہلاتا ہے۔ یتیم 15 سال سے پہلے کے بچے کو یتیم کہتے ہیں، اس پر پھر یتیم کے احکام بھی نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 15 سال کے بعد سے جو محاسبہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے زندگی، اور آخر میں بڑھاپا جو ہے وہ آدمی کو بچپن کی طرف لوٹاتا ہے۔ وہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، قرآن مجید میں سورہ یاسین کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں ننکسہ فی الخلق، اس کی تخلیق الٹی کر دیتے ہیں، یعنی بچپن شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ بوڑھوں میں اور بچوں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ جاتا ہے، وہ بچوں کی طرح حرکتیں ان کے اندر اوت کر آتی ہے، وہ اپنے بچپن کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے بڑی تھی۔ بچے کی صلاحیتیں کم رہتی ہے، بوڑھوں کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے۔ بچے کی بڑھتے رہتی ہے، بوڑھوں کی کم ہوتے رہتی ہے، آنکھ کم دیکھتی ہے، پہلے بغیر چشمے کے نظر آتا تھا، اب 2x2 کا چشمہ لگتا ہے، اور پہلے قریب کا بھی نظر آتا تھا، اب دور کا بھی نظر نہیں آتا، پہلے دور کا بھی نظر آتا تھا، اب قریب کا بھی جلدی نظر نہیں آتا۔ آدمی پہلے 4 مالا اور 6 مالا بھی دوڑ کر چڑھ لیا کرتا تھا، اب پہلے مالے پر بھی چڑھنے میں دقت آتی ہے، اب رکوع سجدوں میں سے کھڑے رہنے میں بھی دشواری اور دقت ہوتی ہے، کیونکہ کمر جواب دے رہی ہے، گھٹنے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے یاد خوب رہتا تھا، اب یادداشت بھی کمزور ہو گئی، پہلے آہستہ سے بولنے تو سنائی دیتا تھا، اب زور سے بولنے کے بعد بھی سنائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی تبدیلی ہوتے رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ تمام وارننگ کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوا، یہ آج ہو رہا ایسا نہیں ہے۔ آج صرف اتنا ہے کہ آخرت کے تعلق سے بہت زیادہ تغافل ہو رہا ہے، غفلت برتی جا رہی ہے، آخرت کا فکر، اللہ کا ڈر، یہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا غلبہ اتنا کم ہو رہا ہے کہ عام آدمی اپنی مجلس میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ملنے جلنے والوں کے درمیان رہتا ہے تو وہ آخرت کا بارے میں کوئی فکر نہیں ہو رہا ہے، آخرت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا کہ بھئی یہ بس دنیا کی باتیں کرو تو خوب مزہ آتا ہے اور جی خوب لگتا ہے۔ دنیا کی باتیں جب ہوتی ہیں تو جی خوب لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کارخانے کی بات کرو، کاروبار کی بات کرو، کہیں کے سیاست کی بات کرو، کوئی اور بات کرو، کھیل کا جس کا ہر ایک کے اپنے اپنے مذاق ہے اور اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہے اور اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں، اور تو وہ اس کے اعتبار سے وہ اس میں اس کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ چائے گا نہیں بلکہ چائے پلا کر لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور ان سے باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ارے ذرا بیٹھ اور چائے لے کر آ جاؤ، ذرا پان لے کر آ جاؤ، ذرا سگریٹ لے کر، کسی کی برائی سننا ہے تو دل لگتا ہے، غیبت سننا ہے تو دل لگتا ہے، کسی کا برا سننا ہے تو دل لگتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں دل نہیں لگتا، آخرت کی فکریں نہیں ہوتی، آخرت کے بارے میں بالآخرت ہم یوقنون جو اسلام کا انقلابی عقیدہ ہے، وبالآخرت ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو آخرت کے بارے میں ہماری مجلسوں میں تذکرے نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبیوں نے کیا کیا کہ آخرت کا فکر پیدا کیا اپنی امتیوں کے اندر، اور یہی زندہ قوموں اور امتوں کا طر امتیاز اور خاصہ رہا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ کیوں کہ دنیا کی زندگی کا ایک تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسانوں میں کئی طبقے ہیں، ایک بہت پیسے والوں کا طبقہ ہے جنہوں نے بہت پیسہ کمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب وسعت مال کی عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے ان کا رہنے کا انداز، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ایک ہے، وہ بھی زندگی گزار رہے، ان کو کار کے بغیر اور اے سی کے بغیر ان کا سفر نہیں ہوتا، ان کو اگر
سادہ گاڑی میں جانا جائے تو وہ گھبرا جائیں گے، ان کو پیدل چلنا پڑے گا تو ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ ان کے گھروں میں اے سی ہے، ان کے بنگلے بہت اچھے ہیں، اور بنگلوں میں جو کام کیا گیا ہے انٹیریئر ڈیزائنر لوگ بلا کر اس کو جس طرح آسودہ اور فل لگژری بنایا گیا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ انسان کی ایک مینٹلٹی ہے جو اس نے رہنے کے لیے آسودہ اور خوشحال زندگی کیسے اور کتنی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے، اس کو خوب اس نے محنت کی ہے گھر بنانے پر، اور بہت عالیشان اور بہت خوبصورت گھر بنائے، بہت خوبصورت اس نے کپڑے بنائے، بہت خوبصورت اس نے پیسہ ہے اس نے اس پر خرچ کیا، پھر اس کے اعتبار سے اس کے تقاضے بڑھے، اس کے رہنے والے، اس کی گاڑیاں، اس کے کھانے، ان کا کھانے کا معیار بھی بدلا، بہت عمدہ کھاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں غریب لوگوں کے لیے وہ جنت ہے۔ اگر کسی غریب کو کسی امیر کا گھر بتا دیا جائے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے کہ لوگ ایسا بھی رہتے ہیں، اس انداز سے بھی رہتے ہیں، لوگ اس انداز کا بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھائے تو انگلیاں چاٹتا رہ جائے کہ اتنا لذیذ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اتنے مزیدار کھانے ہوا کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ جس آدمی نے دال روٹی اور روکھا سوکھا کھایا ہے اور جو جھوپڑے میں اور فٹ پاتھ پر سویا ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو وہ ایک حیرت انگیز چیز ہوگی، وہ کھانے وہ اس کو جنت سمجھے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مڈل کلاس ہوگا کہ جو نہ بہت اونچا کھاتا ہے نہ بہت اونچا رہائش ہے، بلکہ وہ مڈل کلاس کا آدمی ہے، درمیانی رہائش ہے، درمیانی کھانا ہے، درمیانی رہائش ہے۔ اب اس کے لیے اوپر والے کی جو چیزیں ہیں وہ خود حیرت میں ڈالنے والی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک نیچے کا طبقہ ہے، نیچے بھی طبقے میں بھی ایک دم لوور کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ عام طبقہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بالکل نیچے ہے کہ جن کو بیچاروں کو قاعدے کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اچھی دوائیں بھی میسر نہیں ہوتی، اچھے لباس بھی وہ پہننے کا سوچ نہیں سکتے، بلکہ یہ ہے کہ غربت نے ان کی سوچ پر پہرے لگا دیے ہیں کہ وہ اچھا سوچے، وہ اچھا کھانے کا، اچھا پہننے کا، اچھا اس کا سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ انسانوں کے اس طرح کے طبقے انسانوں میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طبقے انسانوں میں بن گئے۔ اب یہ بھی زندگی گزار رہے، زندگیاں تو سب کی گزر رہی، ان کی بھی گزر رہی، ان کی بھی گزر رہی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے والے جو ہیں وہ صحت خرید سکیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صحت، علاج اور دوا خرید سکتے ہیں لیکن صحت اور تندرستی نہیں خرید سکتے۔ بیماری اللہ دیتے ہیں، شفا اللہ دیتے ہیں، تو بیماری ان کو بھی آتی ہے، وہ موت کو رکوا نہیں سکتے۔ چاہے یہاں دنیا میں اگر ان پر کوئی مقدمہ قائم ہو جائے تو وہ مقدمے کو رکوا سکتے ہیں اور فائل کو چینج کرا سکتے ہیں، سب کچھ کرا سکتے ہیں، لیکن موت جب وارن ان کا اللہ کی طرف سے کٹ جائے تو وہ اس کو نہیں رکوا سکتے۔ موت نہیں رکتی، بیماریاں نہیں رکتی، اللہ کی طرف سے جو قضا و قدر کے فیصلے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے، وہ سب پر برابر ہے۔ تو مالدار اور غریب اس معنی میں برابر ہیں، مالدار اور غریب اس معنی میں برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے اپنے جو نظام ہے، جس کو دو نظام ہیں اللہ کے، ایک نظام ہے تشریعی اور ایک نظام ہے تکوینی۔ تشریعی نظام اختیاری ہے، تکوینی نظام جبری ہے۔ تکوینی نظام کسے کہتے ہیں؟ تکوینی نظام اللہ کا کائنات کو چلانے والا جو نظام ہے، بارش، پانی، ہوا، سورج، ستاروں کا نکلنا، غروب ہونا، یہ کائنات اور سنسار کا سارا نظام جو ہے یہ تکوینی نظام ہے۔ تکوینی نظام میں اللہ رب العزت کے یہاں کسی کا فرق نہیں، یہاں تک کہ متقی اور غیر متقی کا بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کافر اور مومن کا بھی فرق نہیں، اللہ بارش سب کو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برستی ہے تو غیر مسلم کی کھیتی پر بھی برستی ہے، مسلمان کی کھیتی پر بھی برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں اور مسلمان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، جبار، ظالم جو اپنے وقت کے بڑے ظالم ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، کھانا ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے۔ تکوینی نظام یہ اللہ کی اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اللہ اس میں اپنے بندوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سارے بندے ان کے ہاں سوا برابر ہیں۔ البتہ تشریعی نظام یہ اختیاری نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تشریعی نظام بنایا ہے اور اس میں بندوں کو اختیار کرنے پر جبر بھی نہیں ہے، تو ان کی مرضی پر موقوف کر دیا۔ تشریعی نظام کیا ہے؟ شریعت کے وہ احکام، اللہ زمین پر بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اس نے دستور حیات دیا ہے، کچھ اصول بتائیں، کچھ ضابطے دیے ہیں، کچھ احکام بتائیں، ان کی پابندی اس میں اختیار ہے۔ تمہاری مرضی،
مان کر آؤ تو تمہاری مرضی، نہ مانو تو تمہاری مرضی، اس میں مجبور نہیں کیا اللہ نے۔ اور اللہ نے یہ منع بھی کر دیا کہ مجبور بھی مت کرو، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں لا اکراہ، جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد، ہدایت کو واضح کر دیا گیا، کھول کھول کر بتا دیا گیا۔ اب آپ جبری طریقے پر نہ کسی کا دھرم تبدیل کرا سکتے کہ زبردستی سے کسی ہندو کو مسلمان بنایا جائے، کسی عیسائی کو مسلمان بنایا جائے، یہ کام جبری نہیں ہے، ترغیبی کام ہے، اس کو اللہ کا دین بتانا۔ قد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، غی کہتے ہیں گمراہی کو، گمراہی سے اللہ نے ہدایت کو واضح کر دیا، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا، یعنی باطل کا انکار کرے، بتوں کا انکار کرے، تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، لن انفصام لها، پھر وہ اس کے ہاتھ سے جدا ہونے والا نہیں ہے، لن انفصام لها۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کو نکالتا ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، بت اور طاغوت، شیطان ان کا دوست ہے، شیطان شیاطین ان کے دوست ہیں، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت شیطان کا نام طاغوت بھی ہے، شیاطین ان کے دوست ہیں، اولیاءہم الطاغوت۔ اور طاغوت کیا کرتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے، ہدایت پر وہ جمنے نہیں دیتے ان کو، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام برا ہے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا۔ تو تشریعی بنایا کو اختیاری بنایا، آپ قبول کرو۔ تو اب یہ جو دنیا کی زندگی ہم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اختیاری بھی ہے، اور اس میں ہم کو اپنی مرضی سے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ آخرت کے سلسلے میں بہت لاپرواہی ہے۔ ہم گھر میں جب جاتے ہیں تو گھر میں کیا فکریں ہوتی ہیں، جب میاں بیوی بیٹھتے ہیں تو بچوں کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، کچن میں کیا سامان ضرورت ہے اس کے تعلق سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کو اپنے کاروباری حالات بتاتے رہتے ہیں، اس میں شیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کو ان کے علم میں لاتے ہیں، اس سلسلے میں آتے ہیں، سب باتیں ہوتی ہے، اڑوس پڑوس کی باتیں ہوتی ہے، گھر میں جو کھٹ پٹ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، سب ہوتا ہے۔ آخرت کی بات، میاں بیوی سے بات کر رہی ہو آخرت کے بارے میں، میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کہ بھئی چلو آج کی رات ہم ملیں گے، کائے کے لیے ملیں گے؟ میاں بیوی کی آج کی رات جو ہے نفسانیت کے لیے، تو میاں بیوی رات میں ملتے ہیں، آج کی رات ملن کی رات، آج کی رات پیار کی رات، ارے آج کی رات توبہ کی رات ہے، چلو آج رات میں توبہ کریں گے، میاں بیوی دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوں اور توبہ کریں، چلو آج توبہ کریں گے، آج توبہ کی رات ہے، آج چلو آخرت کے مذاکرے کی رات ہے، آج اللہ کی جنت کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی جہنم کے تذکرے ہوں گے، تاکہ ہم جہنم کے عذاب کی شکلوں کو یاد کر کر ان سے کس طرح بچ سکیں، اس کے بارے میں آج بات ہوگی۔ اللہ نے جنت جو تیار کر رکھی ہے اس کے تذکرے جو قرآن میں بھی ہے اور احادیث نبویہ میں بھی ہے اس کے تذکرے ہوں گے۔ آج ذکر کی رات ہے، میاں بیوی بیٹھ کر آج ذکر کریں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میاں بیوی بچے سب بیٹھو، آؤ، آدمی گھر میں آئے اور اپنی بیوی بچوں کو بلائے اور کہے آؤ آج بیٹھیں گے اور آج ہم توبہ کریں گے، بچے بھی توبہ کریں گے، کیونکہ قرآن نے تو اجتماعی توبہ بتائی نا، اجتماعی توبہ بتائی ہے قرآن نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ حضرت آدم کہہ رہے، حضرت حوا کہہ رہی، انسانوں کے ماں باپ ہیں نا، حضرت آدم کہہ رہے، حضرت حوا کہہ رہے، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، حضرت آدم بھی بیٹھے ہیں، حضرت حوا بھی بیٹھے ہیں، اور دونوں نے کہا آؤ اب توبہ کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کر لی۔ اب کون سا مرد اور کون سی عورت ایسی ہے جس نے اپنے اوپر زیادتی نہ کی ہو؟ زیادتی نہ کی ہو، کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں ہے جس نے اللہ کے حق کے سلسلے میں اپنے اوپر زیادتی نہ کی ہو۔
نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ نماز پڑھنے میں اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول گناہ تھوڑی، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ موقع استغفار کا نہیں ہے، آپ نے کیوں استغفار کی، کیوں اللہ سے معافی مانگی، کیوں توبہ کی آپ نے؟ تو کہا عائشہ اللہ کی عبادت کا جیسے حق ادا ہونا چاہیے ویسے حق ادا نہیں ہوا، اس لیے میں نے استغفار کیا. تو جب بندہ اللہ کی عبدیت کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس کو بتایا گیا استغفار کر. تو جب کامل طور پر اللہ کے احکام ہم پورا نہیں کر رہے تو ہم کو کیا دعا نہیں کرنا چاہیے؟ اور میاں اور بیوی کائے کے لیے بنائے گئے؟ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ دونوں مل کر جہاں دنیا کو کیا دونوں ایک ساتھ دنیا کے نظام میں شامل ہے، وہ آخرت کے نظام میں بھی ایک دوسرے کے معاون بنے. تو بلاؤ اپنے بچوں کو اور بلاؤ اپنی بیویوں کو اور کہیں آج دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے. یہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو کیونکہ مزاج نہیں ہے ہمارا، یہ اسلامی مزاج ہے، صحابہ کا مزاج تھا، بزرگان دین کا مزاج تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، یہ امت کو مزاج پر ڈالا گیا. لیکن آج اگر آپ گھر پر جائیں گے اور کہیں گے چل آج جو بھی اپنی بیوی کا نام لے کر اور اپنے بچوں کو، تو بچے کہیں گے ابا کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے، بیوی کہیں گے ایڑے ہوئے. ایسا بھی کہیں ہوتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، اجتماعی گناہ کیا ہم نے. اب آپ کہیں گے اجتماعی گناہ کیسے؟ میاں اور بیوی مل کر گناہ کرتے ہیں. بعض گناہ مرد کرتا ہے، بعض گناہ عورتیں کرتی ہے، اور بعض گناہ جو ہے میاں بیوی کرتے ہیں، اور بعض پورا گھر مل کر گناہ کرتا ہے، پورا گھر مل کر گناہ کرتا ہے. جب گناہ اجتماعی ہے تو دعا بھی اجتماعی ہوگی، توبہ بھی اجتماعی ہوگی. توبہ اجتماعی کرو، سب مل کر بیٹھو اور سب مل کر دعا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی تھی، اگر تو رحم نہ کرے اور تو معاف نہ کرے لنکونن من الخاسرین، ضرور بس ضرور ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہمارا بڑا گھاٹا ہو جائے گا. اللہ آپ معاف کر دو. پھر معافی مانگو. پیسہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھرانوں میں؟ توبہ کیوں اجتماعی نہیں؟ ذکر کیوں اجتماعی نہیں؟ آخرت کی فکریں کیوں اجتماعی نہیں؟ مل کر کیوں مزاج نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ مادیت کا غلبہ ہے. ہم ہر معاملے کو مل کر سارے گھر کو شامل، بچوں کو بلا لو، سب کو بلا لو، بیٹھ کر غور فکر کریں گے اس مسئلے میں. شادی آئی ہے، یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے. لیکن آخرت کے مسئلے کو مسئلہ سمجھیں گے تو. آج آخرت کے مسئلے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ رہا. آخرت مسئلہ ہے، دنیا مسئلہ ہے، شادی مسئلہ ہے، لباس مسئلے ہیں، رہائش مسئلہ ہے، کمانا مسئلہ ہے، بچی سیانی ہو گئی مسئلہ ہے، بیٹا جوان ہو گیا مسئلہ ہے، بچہ بڑا ہو گیا اس کا ایڈمیشن مسئلہ ہے. سارے مسئلے ہیں. مندی ہے تو مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو مسئلہ ہے، قرض کسی لیے لیا ہے تو اس کی ادائیگی مسئلہ ہے، بیمار کوئی ہو گیا تو مسئلہ ہے. سارے مسئلے ہیں. آخرت مسئلہ نہیں ہے، قبر مسئلہ نہیں ہے، بلصراط مسئلہ نہیں ہے، میدان محشر مسئلہ نہیں ہے، میزان پر اعمال تلیں گے مسئلہ نہیں ہے، شفاعت نبوی کا حقدار ہونا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے حضور کی حاضری مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا، موت کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا. ہم نے سب کو مسئلہ سمجھا، اس کو مسئلہ نہیں سمجھا. اور میرے بھائیوں بزرگوں، جس دن ہم اس کو مسئلہ سمجھیں گے وہ سارے مسئلے حاشیے پر چلے جائیں گے اور یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا مسئلہ بن جائے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. آخرت مسئلہ بن جائے گا، قبر مسئلہ بن جائے گی. قبر بہت بڑا مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. قبر بہت بڑا مسئلہ ہے. موت کی سختیاں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے اور روز پناہ مانگتے تھے. ہم پناہ مانگتے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. یہ رسول اللہ کی دعا ہے. اے اللہ میں موت کے سختیوں سے اور موت کے وقت کی سکرات الموت، موت کے وقت آدمی کی عقل، حواس، شعور ختم ہو جائے گا، اس سے پناہ مانگتا ہوں. اس کو ہوش نہیں رہے گا، حواس چلے جائیں گے،
اس کو پتہ. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رحم کرے تو ان کے حواس موت کے وقت بھی بحال ہوتے ہیں اور وہ موت کو ویلکم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بہت دن سے انتظار کر رہا تھا, تم آئے, تمہارا آنا مبارک, تم آئے, تمہارا آنا مبارک. لوگ انتظار کرتے ہیں موت کا, موت کے استقبال میں وہ تیاری کر کر بیٹھے رہتے ہیں, بس آئیں گے, اپنا سامان اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ چلے جائیں گے. یہ لیکن ہر آدمی موت کی تیاری میں نہیں ہے. موت کرنے والا بھی مرنا نہیں چاہتا. میں اکثر یہ لطیفہ سناتے رہتا ہوں کہ ایک لکڑہارا تھا اور وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرتا تھا. پوری زندگی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اس کی زندگی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, کمزور ہو گیا, اب اس سے گٹھا اٹھایا نہیں جاتا. ایک دن گٹھا اٹھایا تو اس کو شدید تکان کا احساس ہوا اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا, ایسی زندگی سے تو موت اچھی, ایسی زندگی سے موت اچھی. اتفاق ایسا کہ ملک الموت پیٹرولنگ پر تھے, انہوں نے سن لیا کہ تو حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. کہنے لگے وعلیکم السلام. آپ کون؟ کہنے لگے ابھی آپ جس کو یاد کر رہے تھے میں ملک الموت ہوں, آیا ہوں. صاحب آپ کہہ رہے تھے اس سے موت بھی نہیں آتی, تو میں حاضر ہو گیا, فرمائیے. تو کہنے لگے کیا آپ غریب آدمی مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا. تو آدمی مرنا نہیں چاہتا, مرنے جیسے حالات ہیں تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتا. موت سے آدمی اتنا ڈرتا ہے اس پر ایسی موت کی ہیبت طاری ہے کہ وہ موت کے نام سے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ اکثروا ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اکثروا ذکر الموت فإنها ذم اللذات, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے. موت یاد کریں, بیٹھے مذاکرہ کرتے. صحابہ کرام موت کو مذاکرہ کیا کرتے تھے. ایک صوفیاء کرام کے یہاں مذاکرہ موت ہے. مذاکرہ موت کیسا؟ آدمی تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنی موت کو یاد کرے. لوگوں کے جنازوں کا تصور, قبرستان کی تنہائیاں, جو اپنے چلے گئے پھر واپس نہیں آئے, نہ ہم نے ان کو مس کال دیا, نہ انہوں نے ہماری کال کو کیا کیا, ریسیو کیا. قبرستان پانجرا پل سے کسی کو کال آئی نہیں آئی, وہ گئے اور منو مٹی کے نیچے ہیں. ان کے پیسوں پر, ان کے بنائے ہوئے سرمایہ پر ہماری خوشحال زندگیاں گزر رہی ہے, لیکن ہم نے ان کو جس دن دفنایا اس کے بعد ہم بھول گئے, ان کو بھول گئے. ان کے پاس ان پر کیا گزری ہم کو نہیں پتا, ان پر کیا گزری کوئی نہیں جانتا. قبر کے احوال کو کوئی نہیں جانتا. موت کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسی سخت ترین منزل ہے وہ جب روح کھینچی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے. اللہ کے رسول کہنے لگے ریشم کے کپڑے کو اگر کانٹے دار جھاڑیوں میں رکھ دیا جائے اور پھر اس میں وہ اچھی طرح پھنس جائے کپڑا, پھر اس کو نکالو تو کیا حال ہوگا؟ تار الگ ہو جائے گا, تار الگ ہوگا, تانا بانا کھل جائے گا اور بالکل پھٹ کر چیتھڑے ہو جائیں گے, کپڑا درست سے نہیں نکلے گا. جب روح نکلتی ہے تو بدن کے ایک ایک جوڑ سے, ایک ایک نس سے, ایک ایک رگ سے بہت سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے. آدمی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر لوگ جو کھڑے ہیں پانی ڈالو, چمچے سے ڈالو, لا الہ الا اللہ پڑھو, پانی ڈالو. اب پیر ٹھنڈے ہو گئے, اب یہاں تک ٹھنڈک آ گئی, اب ہاتھوں کی حرکت گئی, اب صرف آنکھوں میں دم ہے, باقی سب کام ہو گیا. لوگ کھڑے ہیں تبصرہ کر رہے ہیں, ارے وہ اس کی موت نہیں, تیری موت کو یاد کرنے کا ٹائم ہے. تو بھی کل اسی طرح تیرے بھی پانی ڈالا جائے گا, تیرے بارے میں بھی یہی تذکرے ہوں گے کہ پیر ٹھنڈے ہو گئے, ناک کا باسا بیٹھ گیا, آنکھوں کی پتلیوں کی سفید ہو گئی ہے, اور جو موت کی علامتیں ظاہر چہرے پر ہوتی ہے وہ ساری علامتیں ظاہر ہو گئی, اور اب تو نبض ڈوب گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جا چکے. پھر رونے والے کچھ آواز نکالتے ہیں اور پھر آخر میں وہ بھول جاتے ہیں, مرنے والوں کو فراموش کر دیتے ہیں. پھر چلو بھائی نکالو. اب اس سے بھی زیادہ عبرت کی جگہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو راڈو گھڑی نہیں رکھتے اس کے ہاتھ, نکال لو راڈو نکال لو, کام آئے گی. انگوٹھی چھاپ بھی نکال لو, اور کچھ چیز ہے ساری نکالو. کیا کریں گے؟ قبر میں مٹی ہو جائیں گے. رہنے دو نا, راڈو بڑے شوق سے پہنا کرتے تھے, بڑے چاو سے حج کو گئے تھے تو وہی تو لائے تھے انہوں نے, وہاں سے کچھ نہیں لائے تھے, راڈو لائے تھے. اس کو رہنے دو,
لیکن نہ راڈو رکھتے، نہ چھاپ رکھتے، نہ کوئی انگوٹھی رہنے دیتے، سارا، یہاں تک کہ بنین انڈر ویئر بھی نکال دیتے، بالکل ڈال دیتے، ساری چیزیں نکال دیتے، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی، پھر بھی آنکھیں ہماری نہیں کھلتی. یہ کچھ نہیں رہتا. ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو ننگے بھجنگے تھے، دنیا سے جا رہے تو ننگے بھجنگے. اب کوئی مہربانی کر دے تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اپنے مردوں کو کفنایا کرو، کفنوا موتاکم، ان کو نہلایا کرو، غسل دیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو، اور ان کا اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر ان کو قبرستان میں دفنایا کرو. تو یہ تو شریعت کا حکم ہے، ہم پر حق ہے، یہ حق ہے، تو ہم یہ حق کو ادا کرتے ہیں. اگر نہ کیا جائے تو بے گور و کفن کی لاش پڑے رہیں گے. جس مرنے کے بعد کوئی فریزر میں اٹھا کر نہیں رکھتا کہ چلو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دو، ابا بڑے کام کے تھے، بہت کما کر گئے تو کبھی کبھی نکال کر ان کو کولڈ اسٹوریج سے دیکھا کریں گے. کہ ہوتا نہیں. اگر کوئی کرے گا تو لوگ پاگل کہیں گے، اس پر کیس ہو جائے گا، فوراً اس کو کیا ہے، نہیں بھائی دفن کرو جلدی سے، کتنے ہی غم ہو تو فوراً بھائی نہیں، بلاؤ تجہیز و تکفین کرنے والوں کو بلاؤ، نہلانے والوں کو بلاؤ، کپڑے لاؤ، یہ کرو وہ کرو. اور پھر کپڑے بھی کتنے دولت مند ہیں، بہت بھاری نہیں دیتا، وہی سوتی کپڑے. کیوں ہے، کیوں نہیں، ریشم میں کیوں نہیں، کیا کریں گے، حکم بھی نہیں ہے، دیتے بھی نہیں، کوئی لاجک بھی نہیں ہے تو وہی دیے جاتے. یہ سب عبرت کی جائے نہیں ہے. یہ سارے جنازہ وہی ہے مسجد والا، وہی چندے والا جنازے سے لے جاتے کتنے ہی بڑا آدمی ہو، اور وہی چندے والی قبرستان میں دفن کرتے کتنے ہی بڑا آدمی ہو، کتنے ہی بڑا آدمی ہو، وہی ہے. تو میرے بھائیو یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں اور یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. ہم نے ان ایسی موٹی موٹی حقیقتوں کو فراموش کر دیا ہے. موٹی حقیقتیں کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تماشا ہے، یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے. اور ہر گھر میں موت ہوتی ہے، ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، ہر جگہ جانے والے پیچھے والوں کو کہہ کر جا رہے بائے بائے. کیا ہم جا رہے ہیں تم آنا، جانے والا جاتا. آدمی کئی رشتہ داری میں اپنی رشتہ داری میں صورت میں گیا تھا تو میں نے ان سے کہا اچھا ہم جا رہے ہیں تم لوگوں نے آنا. تو جانے والا کیا کہتا ہے، تم نے آنا. تو جو جا رہا وہ یہ کہہ کر جا رہا اللہ حافظ ہم جا رہے تم نے آنا، پانجرا پل میں تم نے آنا، وہ یہ بول کر جا رہا تم نے آنا. وہیں جانا ہے سب کو. آدمی اللہ حافظ کہہ کر جا رہا ہے، سب کو وہیں آنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان والوں کا ایک طرح امتیاز یہ. روزانہ آخرت کے بارے میں ہم فکر کریں تو گناہ ہوں گے، نمازوں میں لاپرواہی ہوگی، اللہ کے احکام چھوٹیں گے، نہیں ہوگا ایسا. صحابہ سے نہیں چھوٹتے تھے. صحابہ کرام کا یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کی رغبت اور دنیا کی خواہشات جب ان پر غلبہ کرنے لگتی تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے، تڑپ جایا کرتے تھے. ہم پر آخرت کا کبھی غلبہ ہو جاتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں. زیادہ دیر مسجد میں ٹھہر گئے، ارے ٹائم اتنا ہو گیا مسجد میں. اگر میں ابھی 2 بجے تک بیان کر دوں نا تو آئندہ 5 منٹ زیادہ ہوتا ہے تو آدھوں کو بخار آتا. اگر اس کو زیادہ کر دوں تو آدھا مجمع نہیں وہاں جلدی جہاں ہے. آخرت کی فکر میں آدمی کا 5 منٹ بھی اس کے لیے گرا ہے، اور دنیا نہیں، کارخانہ دیکھنا ہے، کھانا کھانا ہے، فلانا کام کرنا ہے. تو یہ سوچ ہے. یہ فرق کیوں ہوا؟ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ ہمارے گھر پر جاؤ کہ بھیا ہے گھر پر؟ نہیں. کہاں گئے؟ مسجد میں گئے. کب آئیں گے؟ بس آتے ہوں گے. پھر جاؤ پوچھو بھیا ہے گھر پر؟ نہیں. کہاں گئے؟ بازار میں گئے. کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، بول کر نہیں گئے. کب آئیں گے وہ نہیں معلوم. بازار گئے، کارخانہ گئے، ان کے ٹائم کا کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے. مسجد میں گئے تو معلوم ہے 2 منٹ میں آئیں گے. ان کا دل لگتا ہی نہیں وہاں پر، ابھی آئیں گے بھاگ کر. ان کا دل تو یہاں پر ہے، اس لیے بھاگ کر یہیں آنے والے ہیں. دل مسجد میں نہیں لگتا، آ جائیں گے. صحابہ کی ترتیب الگ تھی. صحابہ کرام کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے گھر پر جا کر پوچھو کہ ہے فلاں عبداللہ ہے گھر پر؟ تو کہ نہیں، مسجد میں گئے. کب آئیں گے؟ بتا نہیں سکتے کب آئیں گے، کیونکہ ہو سکتا کب کوئی تقاضا آ جائے دین کا، چلے گئے ہوں گے ادھر سے، بعد میں اطلاع آئے گی کہ فلانی جگہ گئے ہیں. ورنہ نہیں. بازار گئے تو بس ابھی آتے ہی ہوں گے. وہاں بازار میں ان کے دل نہیں لگتے تھے، ان کے دل نہیں لگتے تھے. اس لیے قرآن نے ان کے خوبیاں جو بیان کی ہے اللہ نے صحابہ کرام کو، ان کا جو پورا
منظر ان کا کھینچ کر رکھ دیا ہے قرآن نے، وہ اس وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کو بہت پرکھا ہر اعتبار سے، اور وہ عقیدہ ان کا آخرت والا ایسی تھا، راتوں کو کھڑے رہ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا کہ جب وہ آخرت کو یاد کرتے تو زمین سے تنکے اٹھاتے جاتے، تنکا ایک بے قیمت چیز ہے، تنکے اٹھاتے اور کہتے ہیں کاش ابوبکر یہ تنکا ہوتا، اے کاش ابوبکر کو اس کی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، اے کاش ابوبکر کوئی پرندہ ہوتا، چر لیا چگ لیا اڑ گیا ہوتا، نہ کوئی حساب ہوتا نہ کوئی کتاب ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رات رات بھر بے قرار ہیں، داڑھی پکڑتے جا رہے ہیں، کھینچتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رو رہے، بیمار ہو جا رہے آخرت کی فکر میں۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ لوز موشن شروع ہو گئے، کھانا ذرا کھا لیا تھا زیادہ، دعوت میں کھا لیا تھا، فلانی جگہ کھا لیا تھا، ہم کو بخار اس لیے آ رہے، لوز موشن اس لیے ہو رہا، ڈائریا ہو جا رہا، ملیریا ہو رہا، فلانا ہو رہا، دنیا بھر کی بیماریاں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ وہ آخرت کی وجہ سے بیمار ہوتے تھے، ہم دنیا کی وجہ سے۔ تو چینجز ہوا، زمین آسمان کا فرق ہوا۔ بس یہ فرق کی ترتیب کو ہمیں بدلنا ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ ہم آخرت کا مذاکرہ کرنے والے بنے، آخرت کو یاد رکھیں، آخرت دائمی زندگی ہے، اسی کے بارے میں سارے نبیوں نے جتایا، اور حساب کتاب کی تیاری کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔